والصلاة والسلام على حبيبه طيبا وطاهرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قد سلامات آواز بلند کر لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. بعد الحمد والصلاة لائق عظیم بدری جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبہ جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امام دہلوی اور امام ابو نعیم الاصفہانی انہوں نے اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ روایت فرمائی ہے. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا القیہ اصحابی فی قلبہ او کما قال النبی علیہ السلام. حضور نے فرمایا کہ میرا رب میرا اللہ جب میرے کسی امتی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ میرے کسی امتی کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ میرے کسی امتی کو خیر عطا فرمانا چاہتا ہے، القیہ اصحابی فی قلبہ، تو اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت ڈال دیتا ہے. آج تاجدار عشق و وفا السابقون الاولون من المہاجرین عظیم المرتبہ صحابی رسول حضرت سیدنا شہید ابن شہید سالار قافلہ وفا حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکار خیر کی یہ محفل سجائی گئی ہے. اور یقیناً نبی علیہ السلام کے صحابہ کی محبت ہو تو تب ہی اس طرح کی تقاریب اور اس طرح کے عنوانات زیر باز آتے ہیں. اللہ کا اس انعام پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو سب سے قبل حضور کا امتی بنایا اور اس کے بعد ہمیں ان لوگوں میں سے رکھا کہ جن کے دل یاد آل بیت سے بھی معمور ہے اور جن کے دل حب اصحاب نبی سے بھی طرف ہے. بلا تمہید و بلا تفصیل میں صحابی رسول حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان
صحابہ ہیں ان سارے صحابہ میں ان کے مختلف درجات ہیں. سب سے بلند درجہ ہے خلفائے راشدین کا. اس کا خلفائے راشدین کا. پھر اس کے بعد جو عشرہ مبشرہ کے باقی 6. پھر اس کے بعد جو میرے نبی علیہ السلام کے بیٹے رضوان والے صاحب. پھر میرے نبی علیہ السلام کے باقی درجے ہیں. میرے حضور کے جو بدری صاحب ہیں بہتر رضوان پہلے بدری ہیں پھر بہتر رضوان والے. پھر ان میں سے میرے نبی پاک سے کون ہیں کہ وہ صحابہ جو مہاجرون الاولون ہیں السابقون الاولون. پھر مہاجرین پھر انصار پھر اصحاب بیعت عقبہ پھر اصحاب بیعت عقبہ ثانیہ عقبہ اولی اور عقبہ ثانیہ. پھر کچھ ہیں نجبا پھر کچھ ہیں اصحاب روایت پھر کچھ ہیں شنقا. اب ذرا ذہن میں رکھنا ہے سب سے بلند درجہ کس کا ہے؟ خلفائے راشدین کا. پھر عشرہ مبشرہ میں جو باقی 6 ہیں 4 تو یہ خلفاء گئے باقی 6 تو کتنے ہو گئے 10. اب اس کے بعد جو السابقون الاولون انہی السابقون الاولون میں سے من المہاجرین والانصار ان میں بدری ہے. تو یہ بدری کون ہے جنہیں یہ ٹائٹل میں رب نے دیا ہے کہ آج کے بعد جو مرضی ہے کرو تمہیں کچھ پوچھا نہیں جائے گا. یہاں کئی حضرات کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے یار یہ کیسا رعایت مل گئی کہ جو مرضی ہے کرو چاہے گناہ کرو. میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے. اللہ نے جب کہہ دیا جو کرو اس کا مطلب نہیں کہ انہوں نے اس کی الٹا کرنا ہے. یہ رب کی نگاہ میں ایسے آئے اب نہ یہ گناہ کے قریب آتے ہیں نہ گناہ کے قریب آتا ہے. سبحان اللہ کی بات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں تو وہ رب نے ان پہ ایسی نظر کرم فرمائی کہ انہیں کہا جو مرضی ہے کرو. اب انہوں نے ایسا کرنے کے سے رب ناراض ہو جائے اور ان کو یہ شان دیے میرے نبی نے. کس نے؟ بولو نبی نے فرمایا آج کے بعد بدری جو مرضی کرے کوئی روک ٹوک کوئی پوچھ گچھ نہیں. پر جن بدریوں کو نبی یہ ٹائٹل دے رہا ہے ان کی یہ شان ہے. تو جن تطہیر والوں کو یطہرک التطہیرہ کہہ کر میرا رب عزت عطا فرما رہا ہے. اب خود ہی فیصلہ کرو ان میں زہرا اور علی و حسین کی کتنی بڑی شان ہے.
نبی احمد کے خلاف ہو، تو اب یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، صرف صورت مصطفیت کے دل میں ڈر ڈالا، ابھی کوئی پتہ نہیں دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، رسالت کیا ہے، توحید کیا ہے، کچھ پتہ نہیں، صرف حضور کے مکھڑے پر ڈر ان نگاہوں کے تقدس میں صدقے میں قربان، مشرق کا چمتا طواف روح
جس کے لیے محفل اور وطن سجی ہوئی ہوتی ہے، تو جب تک وہ نہیں آتا لوگ ہاتھوں میں پھول لے کے کھڑے ہوتے ہیں، بار بار اپنے انتظامات کو دیکھتے ہیں، کیا انتظام میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے، کیونکہ مہمان آنے والے ہیں۔ اللہ یہ انتظار ہوتا ہے، یہ اشتیاق ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حور العین، یہ حور العین پتہ ہے کون سی ہیں؟ جنت کی حوروں کی ملکہ ہیں۔ یعنی عام حور کے مقابلے میں یہ حوروں کا رتبہ اٹھتا ہے جس طرح عام انسانوں کا نبیوں بدل جائے۔ اتنا بڑے درجے والی جنت کی حوریں، میرے آقا فرماتے ہیں
کوئی صحابہ